السلام کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن یہ دوسرے قبیلے میں رہا کرتے تھے۔ بنی ایک قبیلہ تھا، بہت جانباز، دو ہی قبیلے مدینے کے اندر پائے جاتے تھے، ایک ہاشم اور بنی۔ یہ دو قبیلے ایسے تھے کہ تاریخ شاہد ہے کہ اگر ان کے گھوڑے چمنے کے لیے باہر نکل جایا کرتے تھے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہٹ جایا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے ان کے گھوڑے کو، ان کے جانور کو مار دیا تو یہ ہمیں اٹھا کر لے جائے۔ لوگ خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے عباس کو دنیا پر لانا ہے اور اپنے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا بھیجنا ہے۔ لیکن تاریخ یہ شاعر ہے مسلمانوں، حضرت مولا علی علیہ السلام نے اپنے دوست سے کہا کہ اے میرے عزیز، مجھے ایک ایسے قبیلے کی لڑکی چاہیے جو جانباز ہو، ہمت والی ہو، گوری اور چٹی ہو اور بہت سخت مزاج کی ہو، ایسا رشتہ چاہیے، ایسی لڑکی چاہیے۔ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، بنی سعد کے اندر جو ہے ام البنین نام کی ایک عورت ہے، آپ اسے چلیے دیکھ لیجیے چلیے۔ اور جب وہاں پہنچے، وہاں دروازے پر دستک دی، آواز دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا مولا علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو اندر آنے کی اجازت دی اور بستر بچھایا گیا، آپ کو بٹھایا گیا۔ بولے کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ بیٹی سے عقد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شہزادی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا نکاح کا پیغام مولا علی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر خود لے کر پہنچے تھے۔ حضرت عباس صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ کے پاس خود لے کر پہنچے تھے۔ تاریخ شاہد ہے جب اس کے والد بزرگوار نے پوچھا کہ آپ آئے ہیں تو کہا بہت اچھی بات ہے، بہت خوش نصیبی ہے، اور یہ ہمارے لیے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کیونکہ مولا علی ہمارے دروازے پر خود ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے اور آپ جو ہے جا کر شادی کی تیاری کر دیجیے۔ تاریخ شاہد ہے اور مختصر آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے آنچل کو پھیلا کر جو اللہ سے دعا مانگی تھی، رب کی بارگاہ میں جو عریضہ پیش کیا تھا، رب کی بارگاہ میں جو التجا کی تھی، وہ التجا آپ بھی کو رنگ لائی۔ اور رنگ لانے کے بعد تاریخ یہ شاعر ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جیسا بیٹا چاہا تھا اللہ رب العالمین نے ویسا ہی عطا فرمایا۔ حضرت عباس اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد آپ جب بڑے ہوئے تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے آپ کی پرورش کرنا شروع کی اور تلوار چلانے کی ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے وہ ٹریننگ اپنے لال کو دی تھی، اپنے عباس صلی اللہ علیہ السلام کو دی تھی۔ مسلمانوں کہ جب ٹریننگ میں آپ پاس ہو گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس صلی اللہ علیہ السلام سے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے عباس، آج کی رات تم میرا باغ ہٹاؤ گے، لیکن اے میرے بیٹے یہ یاد رکھنا، باغ کے اندر کوئی داخل نہیں ہونا پائے، باغ کے اندر کوئی اندر جانے ہی پائے، اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عباس صلی اللہ علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر باغ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک نقاب پوش گھوڑا دوڑاتا ہوا اور ہماری ہی جانب چلا آ رہا ہے۔ حضرت عباس صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے گھوڑ سوار رک جا، ٹہل جا، میرے بابا علی نے مجھے اجازت تمہیں اندر آنے کے لیے نہیں دی ہے، اس لیے تم اندر نہیں آ سکتے ہو۔ آخر کار وہ گھوڑ سوار نہیں مانا اور گھوڑے سے اتر کر باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ باغ کے اندر مسلمان داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد شمشیر اپنے ہاتھوں میں لی، میان سے تلوار ادھر بھی ہے اور عباس صلی اللہ کے ہاتھوں میں بھی تلوار ہے۔ تاریخ
پھر کام نہیں کیا، گھوڑے پر سوار